السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار معراج کا یہ مضمون ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے مختصر تعریف بیان کی، اللہ تعالی کی بیانات ہوئے۔ یہ قرآنوں کا سب سے پہلا اجتماع ہے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے کئی فرشتے جمع ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، مختصر بیان، وہ سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلام بنایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی۔ سارے انبیاء بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سارے فرشتے موجود ہیں، اور یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، تمام تعریف اس ذات پاک کی ہے، اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی مدد میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور ان کی ہدایت میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو مجھے بحق ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بیان کیا، سارے انبیاء تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل، حضرت میکائیل، فرشتے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور مجھے زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور مجھ کو علم، حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں، اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن اور انس، چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب کتاب ہوگا۔ آخر میں باری آئی، ان کے بعد باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ اللہ کی تعریف ہے، اس پاک ذات کی تعریف جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ اللہ نے مجھ کو دیا، اور تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان کیا، تمام تعریف اس پاک ذات کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین کا بنا کر بھیجا،
اور تمام عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دنیا کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا۔ یہ ہمارا تذکرہ ہوا ہے وہاں، میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا۔ ظہور میں آخری امت ہے اور مرتبے میں اول امت بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول، اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے، بیان سے فارغ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہذا، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اور یہ بہترین مہمان ہے۔ تو 4 پیالے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، ایک پانی کا، اور ایک دودھ کا، اور ایک شراب کا، اور ایک شہد کا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ یہ ساری تفصیل زرقانی بھی موجود ہے، اور یہ ساری تفصیل سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے۔ آج درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ما دامت السماوات والارض ومن فیہن وما فیہن کلما ذکرک الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک الغافلون۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ۔ اس کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔